اللہ الرحمن سامعین محترم، آج ہمارا 18واں رکوع سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر 145 سے آغاز ہوگا۔ آئیے قرآن پاک کو تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا ٹارگٹ اور ہدف رکھیے کہ آپ خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور دوسرے مسلمانوں کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه قل یا شروع میں قاف عرف مصالح میں سے بعض لوگ اس کو کل پڑھتے ہیں، کل نہیں قل، قاف عرف مصالح میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ لا اجد یہاں پر مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ فی ما، فی یہاں پر یا مدہ ہے، اور ما اوحی یہاں پہ مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ محرما علی، محرما یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے، غنہ ہرگز نہیں کرنا۔ طاعمی یہاں بھی غنہ ہوگا، چونکہ طاعمین جو میم ہے اس کے نیچے تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم، أن يكون یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ اور میتتن یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ دمم مسفوحن یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا، اور میم مشدد بھی اس لیے یہاں میں غنہ ہوگا، دو غنے ہو گئے۔ او دمم مسفوحن، مسفوحن یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا أهل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ آیت نمبر 146۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما علیہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد حروف حرف با میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں بھی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے پڑھنے تجوید کے ساتھ اپنا پیارا کلام پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ آیت نمبر 147۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد
حروف اقفا میں سے کاف آ رہے ہیں، لہذا یہاں پر اقفا ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے. فقل ربکم، فقل یہاں پر لام ہے اور تو لام ساکن ہو جائے گا. فقر قوف کو را سے ملائیں گے، را کے اوپر تشدید ہے اس لیے. فقر ربکم ذو رحمت واسعہ، واسعۃ یہاں پر ہے لیکن یعنی گولتا ہے، اور گولتا کو وقف کی صورت میں یعنی جہاں پر رکیں گے ہم تو پھر ہا سے بدل جاتی ہے، اس کی آواز ہا والی آتی ہے. ذو رحمت واسعہ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. آیت نمبر 148. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا یہاں پر مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد ہم دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں، اس لیے لمبا کر کے پڑھنا ہے. ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم یہاں پر عندہ میں اخفا کا قاعدہ ہے، کم میں یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی لہذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، لہذا آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. عندكم من علم یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے لہذا غنہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ لگے گا. من علم تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے فا آ رہا ہے لہذا اقفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. آیت نمبر 149. قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین. آیت نمبر 150. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهم یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کرنا ہے. لیکن بربہم یہاں پر میم ساکن کے بعد جو با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. صدق اللہ العظیم.